وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورہ مائدہ کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ سب کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی قرآن مجید کے کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب آئے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کان کو سامنے کر لے، کیونکہ اس میں کوئی اہم بات ہوگی جس کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی بات ہوگی جس سے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہوگا. اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کے تابع اور اس کے فرما بردار ہیں، تو اس کے فرما برداری کا یہ تقاضا ہے کہ مالک جو حکم دینا چاہتا ہے اس حکم کو سننے کے لیے ہم غلام بن کر کے اس کے سامنے تیار رہیں اور ہمیشہ اپنے کان کو لگا کر کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، جو عہد و پیمان کرتے ہو، آپس میں جو وعدہ ایک دوسرے سے کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو. وعدے میں وفا کیا کرو، اس کو پورا کیا کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کیا کرو. اوفوا بالعقود، وہ وعدہ جو انسان نے انسان سے کیا ہے اور وہ وعدہ جو انسان نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے. دونوں وعدے میں اللہ رب العالمین سے ہم نے آپ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت سے، یعنی قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے لوگ آئیں گے، ہم سے، آپ سے، پوری دنیا والوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، اے اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے اس وعدے کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے اس وعدے کو چھوڑ دیا، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے. تو یہ اللہ رب العالمین سے کیا گیا وعدہ توڑنا ہوا. اور دوسرا جو انسان انسان سے وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اوفو بالعہد، اے لوگو عہد کی پاسداری کیا کرو، ان العہد کان مسئولا،
اس لیے کہ قیامت کے دن عہدوں کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہوتی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے، امانت کو مکمل نہ کرے۔ اسی کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اے ایمان لانے والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، جو وعدہ تم نے کیا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کو یعنی چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے حلال کیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جس کی اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے تفصیل بیان فرما دی ہے کہ ان جانوروں کو نہیں کھانا ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی جو جانور ہے اس کو انسان اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر کے شرعی طریقے پر کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں کبھی بھی شکار مت کرنا۔ عام حالتوں میں شکار کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ اگر قانون ہے کسی ملک کا کہ شکار نہیں کرنا ہے تو اس ملک کی، آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کو ماننا ضروری ہے آپ کے اوپر۔ خلاف ورزی کیجئے گا تو آپ کے اوپر قانون کے حساب سے جو سزا ہے وہ سزا مرتب ہوگی، پولیس آپ کو پکڑے گی۔ لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے شکار کرنا یہ جائز ہے، سوائے اس کے کہ آدمی اگر احرام کی حالت میں ہو، احرام پہنے ہوا ہو تو احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اس کے فیصلے کے اوپر کوئی سوالیہ نشان بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں ایسا فیصلہ کیا، یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم جو کام کرتے ہو تم سے پوچھنے والا ہے اور تم کو ہمارے پاس آ کر کے جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اللہ رب العالمین کے شعائر کو، اللہ رب العالمین کے نشانیوں کو حلال مت کرو، یعنی مذاق اور ٹھٹھا کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے احترام کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا احترام کرو، اس کے احترام کو پامال نہ کرو۔ قرآن مجید ہوئی اور اس طرح کی چیزیں مقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوئی، مسجدیں ہوئی، شریعت کا علم ہوا، شرعی باتیں ہوئیں، یہ سب کے سب مذاق اور ٹھٹھا کی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ آج کل جو واٹس ایپ فیس بک کا دور ہے، کلپ بنا کر کے کسی قاری کی آواز کا، کسی مولوی صاحب کے کوئی ایکٹنگ کا یا کسی اور چیز کا، اس کو میمز بنا بنا کر کے ہنسنے اور ہنسانے کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ کبھی رمضان کے چاند کا، کبھی عید کے چاند کا مذاق بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے شعائر ہیں، ان شعائر کو پامال کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ حدیث سنیے، کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے، لڑائی سے، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا آپ نے۔ کچھ لوگ گزرے، قرآن مجید کے جو قراء تھے، حافظ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بیٹھ کر کے کہیں پہ کھانا کھا رہے تھے۔ ادھر سے کچھ لوگ گزرے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کو، یہ کھانے میں پہلے ہوتے ہیں لیکن لڑائی میں پیچھے ہوتے ہیں۔ کامنٹ کیا اور وہ گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی
کہ ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, کہا تم نے کیوں کہا ایسے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا قل, کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, مذاق کرنے کے لیے تم کو اللہ ملا ہے, اس کا رسول ملا ہے, اور اس کی آیتیں اور اس کی نشانیاں ملی ہیں. لا تعتذروا, کوئی عذر بیان مت کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. یعنی اللہ رب العالمین کے شاعر کا مذاق اڑانا جان بوجھ کر کے, کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, کبھی کچھ اور کا, کبھی کچھ اور کا, کبھی کچھ اور کا, یعنی کوئی چیز ان کے چنگل سے اب چھوٹا نہیں ہے. کبھی اذان کا مذاق ہو رہا ہے, کبھی کسی اور چیز کا مذاق اڑا ہے. میرے بھائیوں, کم سے کم آپ ان کو دیکھیے نہیں, ان کو شیئر مت کیجئے, اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھیے مت, ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑھیے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے, لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو ایسی مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ, مت بیٹھو وہاں پر. اب ایک آدمی کہے گا ہاں ہم بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن ہم دل سے برا جان رہے ہیں. ارے بھائی, اگر آپ دل سے برا جانتے تو آپ بیٹھتے ہی نہیں, اٹھ کے چلے جاتے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں 4 آدمی بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے, ہٹ جائیے وہاں سے, دوسرے بوگی میں چلے جائیے آدھا گھنٹہ کے لیے, ادھر ادھر ٹہلنے لگیے, وہاں پہ بیٹھیے نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہاں بیٹھ کے سن رہے ہو تو انکم اذا مثلہم, تو بھی انہی کی طرح سے ہے, چاہے آپ اس گفتگو سے راضی ہو یا نہ ہو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں آ جائیں تو پھر واپس آ کر کے وہاں پہ آدمی بیٹھ سکتا ہے. لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ رب العالمین کے شعائر کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا الشہر الحرام, اور اسی طرح سے شہر حرام کا. شہر حرام کون کون ہے؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. یہ 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت کے مہینے ہیں. اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اس مہینے میں خاص طور پہ تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو, اللہ کے نافرمانی کر کر یا بندوں کے حقوق تلفی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اس کے بعد کہا ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, نہ تو ہدی کے جانوروں کا اور نہ اس شخص کے حرمت کو پامال کرو جو مسجد حرام میں آنے والا ہے اور وہاں پناہ لینے والا ہے. اللہ رب العالمین نے مکہ کو, مسجد حرام کو امن والا بنایا, حتیٰ کہ یہ امن ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی مسجد حرام میں دیکھ لے تو اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یعضد شجرہا ولا یختلا خلاہا, کوئی درخت اگر خود سے اگا ہے تو حرم میں اس درخت کو آپ نوچ بھی نہیں سکتے, توڑ کے اس کو پھینک نہیں سکتے. وہاں کے شکار کو آپ ڈرا نہیں سکتے, کبوتر وغیرہ اگر دانہ چگ رہے ہیں تو آپ ان کو بھگا نہیں سکتے, ڈرانے کی اجازت حرم میں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے خود رو, خود سے نکلنے والے کانٹے اور جو درخت ہیں ان کو بھی ہٹانے کا یا توڑ کر کے پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم حلال ہو جاؤ, احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کرو. احرام کی حالت میں جب تک ہو تب تک شکار مت کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام میں, اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام میں, معصیت اور گناہ کے کام میں کسی کا مدد مت کرو, اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں جائیں گے فلاں یہ میں تو وہ ناراض ہو جائیں گے, ہو جانے دیجئے ناراض.
آپ اگر یہ چاہیں گے کہ اللہ بھی خوش رہے اور محلہ بھی خوش رہے تو یہ کبھی ممکن ہونے والا نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کو چوائس کیجئے, یا تو اللہ کو خوش کیجئے یا پھر محلے کو خوش کیجئے, دوست و اقارب اور رشتہ داروں کو خوش کیجئے, بلکہ ان کو سمجھائیے کہ یہ کام جو کر رہے ہو یہ شریعت کے مخالف کام ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے, اس کو ترک کرو, اس کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, تم اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب, اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت سخت پکڑ والا ہے اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ان چیزوں کا کی حرمت کا جو پامال کرتا ہے حرمت کو, اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے پکڑ میں نہ لے لے اور وہ اللہ کے پکڑ میں نہ آ جائے. اس کے بعد اللہ تعالی کھانے پینے کے احکام بیان فرما رہا ہے, کھانے پینے کے متعلق احکام بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتہ, اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار کو, حرام کر دیا مردار کو. مردار ہر وہ جانور جس کی جان نکل گئی ہو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر. اگر شرعی طور پر ذبح کر کے اس کا جان نکلا ہے اور اس کا کھانا حلال ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن جانور اگر خود سے مر گیا تو پھر اگر وہ حلال جانور ہی ہے کیوں نہ ہو اس کو کھا نہیں سکتے. کہ حرمت علیکم المیتہ, اللہ رب العالمین نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار, والدم, خون کو, اس کو حرام کیا. اب یہاں دیکھیے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں بعد میں اس کو لکھا گیا, اس میں کچھ ضعیف بھی ہے کچھ صحیح بھی ہے, ہم کیسے عمل کریں گے؟ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں لوگ, شبہات پیدا کرتے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے, یہ کہتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بستروں کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے اور کہیں گے علیکم بکتاب اللہ, لوگوں اپنے اوپر اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو, فما وجدتم فیہ حلالا, اس میں جو چیز حلال پاتے ہو اس کو حلال کرو اور جو چیز حرام پاتے ہو اس کو حرام کرو. کہا کہ خبردار اس آدمی کی پیروی مت کرنا, اس آدمی کے پیچھے مت پڑنا, کیونکہ وہ تم کو گمراہ کر دے گا. اب بتائیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم حدیث نہیں مانیں گے صرف قرآن کے اوپر عمل کریں گے, تو اس آیت میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ, حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار. مچھلی مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ پھر اس کا کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی تو کہاں سے جائز ہوگا؟ ہاں حدیث سے. اب لوگ کہتے ہیں حدیث تو ہم مانیں گے ہی نہیں, پھر کیسے چلیں گے بتائیے؟ بغیر حدیث کو مانے ہوئے کوئی آدمی قرآن مجید پر عمل کر سکتا ہے؟ اور یہاں یہ بھی سنیے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ سے فتویٰ پوچھنے آئے تو پہلے قرآن میں دیکھو, قرآن میں اگر نہیں ملتا ہے تو پھر حدیث میں دیکھو. یہ تھیوری غلط ہے. اگر اس تھیوری کے اوپر عمل کیجئے گا تو پہلے قرآن میں دیکھا تو حکم تو مل گیا, حرمت علیکم المیتہ, آپ نے کہہ دیا نہیں مردار حرام ہے. وہ کل ہاتھ میں مچھلی لے کر آپ کے پاس آ گیا, کہا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ مردار حرام ہے, یہ مچھلی تو مردہ ہے, پھر کیسے ہم لوگ کھا رہے ہیں اس کو؟ کیا جواب دیجئے؟ قرآن اور حدیث یہ دونوں کو ایک ساتھ لیے بغیر شریعت کو سمجھنا ناممکن ہے, آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار تو حرام ہے لیکن دو طرح کے مردے تمہارے اوپر حلال ہیں. کون کون؟ ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. ٹڈی, ٹڈا یا ٹڈی جو کہیے, جو نکلتی ہے کھیتوں میں اور کھیتوں کے ہریالی کو کھا جاتی ہے, اس کو بھی پکڑ کر کے اگر آدمی چاہے کھانا تو بغیر ذبح کیے ہوئے کھا سکتا ہے, مچھلی کو کھا سکتا ہے. اسی طرح سے دم, دم مانے خون. اب کلیجی جانور کا یا تلی وہ کیا ہے؟ خون کا لتھڑا ہی ہے.
اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم حدیث نہ مانیں گے تو جانور کی کلیجی اور تلی وہ نہیں کھا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَمَانْ، اور دو طرح کے خون بھی تمہارے اوپر حلال کیے گئے، کون کون؟ کا الکبد والطحال، ایک کلیجی اور دوسری تلی، اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی آ کر کے کبھی کہے، کچھ لوگ نکلے اس علاقے میں بہت سارے، حدیث نہیں مانو، حدیث نہیں مانو، قرآن مانو، اس کو کہیے ٹھیک ہے تو مچھلی کھانا چھوڑ دے، اور دوسری چیزیں جو شریعت کے اندر ہے، جنازے کی نماز بتاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جنازے کی نماز پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ 4 رکعت پڑھنا ہے، چار مرتبہ تکبیر کہنا ہے، پہلی تکبیر میں کیا کہنا ہے، دوسری تکبیر میں کیا کہنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ اس کا مطلب تو بغیر جنازے کا بھی دفن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر حدیث نہیں مانتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ سورہ بقرہ کی تفصیل میں یہ باتیں آ چکی ہیں، یہاں اضافہ ہے، اس لیے اس اضافے کو بتانے کے لیے میں نے یہ تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد کہا وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور جو رسی لگ جانے کی وجہ سے گردن میں رسی ٹائٹ ہو گئی، پھانسی لگ گئی، سانس نہیں لے سکا، مر گیا جانور، اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ والمنخنقہ، اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو کوئی چوڑی چیز سے مار لگی ہو، پھٹا نہیں ہو، خون نہیں نکلا ہو، چوڑی چیز سے مار لگ گئی، مر گیا، اس کو نہیں کھا سکتے۔ والمتردیہ، وہ جانور جو اوپر سے گر گیا ہو، نیچے گر کے مر گیا ہو، اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ بکری چھت کے اوپر چڑھی اور چڑھنے کے بعد وہاں سے اتر رہی تھی، نیچے گر گئی، مر گئی، آپ ذبح نہیں کر سکے، تب بھی اس کو نہیں کھا سکتے۔ والنطیحہ، دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ایک جانور مر گیا اس میں سے، تب بھی اس کو نہیں کھا سکتے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندے نے چیر کھایا ہو، اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، مگر یہ کہ جس کو تم ذبح کر لو۔ مثال کے طور پہ دو جانور لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک گر کر کے زمین پہ تڑپنے لگا، اب آپ نے دیکھا، چھری لے کر کے آپ آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دیا اس کو، اب اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جانور رسی لگ گئی تھی، سانس نہیں لے سک رہا، چھٹپٹا رہا ہے، اب آپ نے رسی ڈھیلی کی لیکن دیکھا کہ اب یہ واپس ہونے والا نہیں ہے، بچنے والا نہیں ہے، جان ابھی باقی ہے، آپ نے چھری لے کر کے ذبح کر دیا، اس کو کھا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور پھنس گیا کسی ایسی جگہ پہ، مان لیے یہ دیوار ہے، یہ دیوار میں پھنس گیا، ایک مسئلہ بتانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب گردن اس کی اندر ہے، ذبح کہاں کرنا ہے؟ گردن میں، اب گردن اندر ہے، اب بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھینچ کے باہر نکال نہیں سکتے، نکالے تب تک مر جاتا، ذبح کرنا ضروری ہے، اور گردن تک پہنچ نہیں ہے، پھر کیسا کریں گے؟ مرتا ہوا چھوڑ دیں گے پیٹ میں؟ پیر میں ذبح کریں گے، پیر میں، کوچ جو ہے نا اس کی، کوچ جو رگ ہے پیر کی، جس کے کٹنے کے بعد پھر بچتا نہیں آدمی، جس کو کوچ کہتے ہیں، یہ نیچے کی، اس کو ذبح کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کاٹ دیں گے، خون جو اس کا ہے وہ ادھر سے تڑپے گا، چھٹپٹائے گا، وہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن یہ کب؟ جب گردن تک پہنچنا ناممکن ہو، اور جب گردن تک پہنچنا ممکن ہو تب کبھی نہیں۔ یہ ایک دم ریئر کیس ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ ہم وہیں سے کاٹ کے اس کو ذبح کر لیں تو ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، جو چیز ضرورت کے وقت حلال ہوتی ہے وہ عام وقتوں میں حلال نہیں ہوتی ہے۔ کہا والموقودہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جس کو آستانوں کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، مزاروں کے اوپر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو، یا ایسی جگہ پر ذبح کیا گیا ہو جہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہو،
اس جگہ پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی رسول، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی ہے کہ میں اونٹ کو لے جا کر کے مقام بوانا میں ذبح کروں گا، ایک جگہ ہے مکے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مقام بوانا میں ذبح کیجئے گا۔ یہ بتائیے کیا اس میں جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید لگا کرتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں موجود تھی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تھی موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنذرک، اپنے نذر کو پورا کرو۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بارے میں کیوں پوچھا؟ بت کے بارے میں پوچھا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، عید کے بارے میں کیوں پوچھا؟ بولیے۔ اس لیے پوچھا کہ غیر لوگ عید ہی میں اپنے جانوروں کی بلی اپنے بتوں کے اوپر چڑھایا کرتے ہیں۔ ان کے عید میں، جب ان کا عید ہوتا ہے نا، اسی وقت وہ جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ تو کہا اس جگہ پر لے جا کر کے کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے کا تیر، لوٹری نکالنا، عرب نکالتے تھے تیروں کا گچھا، وہ اپنے پیچھے رکھے رہتے تھے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تیر اس طرح نکال کر کے مارتے تھے۔ اس تیر میں لکھا رہتا تھا یس نو، یس نو، سارے تیر میں لکھا رہتا تھا۔ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا تب یہ کیا کرتے؟ پیچھے سے ایک تیر نکالتے، اگر یس نکلتا تو کام کرتے، نو نکلتا تو نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کیا کرتے؟ مرغی یا کسی پرندے کو اڑاتے تھے، یوں اڑا دیا آسمان میں، دائیں اگر گیا تو چلیے خیر ہے، اگر بائیں چلا گیا تو شر ہے۔ اور یہ چیز کسی نہ کسی قیمت پہ یا شکل میں آج ہمارے سماج اور سوسائٹی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ دیکھیے، لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں بابا کے پاس، گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کدھر ہم دروازہ رکھیں، انٹرنس کدھر رکھیں، اندر کدھر رکھیں، کدھر سے نکلنا چاہیے، کدھر سے داخل ہونا چاہیے۔ گھر بنانا تو چھوڑ دیجئے، گھر کے اندر بیڈ کدھر رکھیں، اس کونے میں رکھیں کہ اس کونے میں رکھیں، سرہانہ کدھر ہونا چاہیے، پیتانہ کدھر ہونا چاہیے، یہ سب طے کرواتے ہیں۔ کس سے؟ اچھا، راستے گھر سے نکل رہے ہیں، بلی گزر گئی تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا کام اشبھ ہو گیا، معاملہ اب نہیں چلے گا۔ روٹی کوئی بنا رہی ہے عورت گھر میں، توے سے روٹی گر گئی، کہا اب اشبھ ہوگا۔ دودھ کا گلاس گر گیا تو کہا کہ اب اشبھ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی بیوہ عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو کہتے ہیں کہ اب اشبھ ہوگا، معاملہ نہیں چلے گا۔ یا پھر طرح طرح کی چیزیں، ہاتھ کا دکھانا، جا کر کے لکیر پڑھواتے ہیں نہیں پڑھواتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے قسمت کا حال جاننا، کنڈلیاں دیکھنا، اس کی راشی کیا ہے، اس کی راشی کیا ہے، دونوں میں اگر بیاہ ہوگا تو جمے گا یا نہیں جمے گا، شادی بیاہ ہوگی تو یہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، یہ لوگ دکھواتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، اسی میں ہے۔ عرب وہی کرتے تھے، ان کا ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوتا تھا، ایک نجومی ہوتا تھا، جس کو کہیے کہ وہ اس کے فیملی کا مارگ درشک ہوتا تھا۔ کوئی بھی کام اگر وہ فیملی کرنا چاہتی تو پہلے اس کے پاس جاتی تھی۔ اب وہ بیٹھ کر کے، عام طور پہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھی، اور وہ بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب لگا کر کے بتاتی کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ نہ کرنا ناجائز ہے۔ آج بھی دیکھیے لوگ ہے موجود جو تقدیر کے حالات بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتا کاہنا ورافا، جو بھی کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے، تقدیر مستقبل بتانے والے کے پاس جائے، تو صرف جائے وہاں، لم يقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما،
اللہ رب العالمین ایسے شخص کے 40 دنوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف اس کے پاس گیا تو۔ اور من اتا کاہنا او عرافن، جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس یا عراف کے پاس گیا، وصدقہ بما یقول، اور جو کہتا ہے اس کی اس نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا، کافر ہو گیا وہ، باقی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر باقی نہیں بچا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے وغیرہ کے تیر سے جو تقدیر کا حال معلوم کرتے ہو، یہ چیزیں چھوڑو، ذَلِكُمْ فِسْق، یہ سب کے سب چیزیں بری ہیں، فسق و فجور ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اور الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن سے کفار تمہارے اوپر مایوس ہو چکے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَاخْشَوْنِي، اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیگر کسی کے خوف سے بھی بے نیاز کر دے گا، اور کسی سے وہ ڈرے گا نہیں۔ لیکن جو اللہ سے نہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو خاطر میں لانے والا نہیں ہوگا، وہ در در کی چیزوں سے ڈرے گا۔ جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اس کو دیکھیے گا چوٹی بھی اگر کاٹ لے تو پریشان ہو جائے گا، چھینک بھی آ جائے تو ڈر جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہونا۔ لیکن جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، وہ آدمی، اس کا سینہ، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو ہم نے تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں دین اسلام کو رضامندی کا ذریعہ ہم نے بنا دیا، یا اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر کے میں راضی ہو گیا۔ اب کوئی بھی آدمی اگر نجات چاہتا ہے تو نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی شریعت لے کر کے آتا ہے وہ، تو اللہ رب العالمین اس کی شریعت کو ناقابل قبول کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ میری اتباع چھوڑ دیں، ان کو بھی میری پیروی اور میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اور جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ کس کی شریعت کے مطابق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین اسلام سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اور ایک جگہ کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے بھائی، اس سوال کو ذرا سمجھیے۔ سب کہتا ہے دین اسلام ہے، سارے لوگ کہتے ہیں ہم کس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو۔ کس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو۔ کس کو مان رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو۔ کس کو مان رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو۔ سب لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم دوسرا مان رہے ہیں۔ اس میں حق اور باطل کو کیسے پہچانا جائے گا؟ حق اور باطل کو کیسے پہچانا جائے گا بتائیے؟ کوئی اگر یہ کہے کہ حق صرف 4 اماموں میں منحصر ہے، غور سے ذرا سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حق بات آپ کو پانی ہو تو 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ 4 امام میں سے کسی ایک امام کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھیے آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ؟ بولیے آپ لوگ، ہاں کیا جواب اس کا ہے؟
ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا جواب آخر ہوگا کیا؟ حق کیا ان چاروں اماموں کے میں وہی منحصر ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، یہ جواب ہے۔ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 سال کے بعد ہے۔ آپ کہتے ہیں چاروں اماموں میں، تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، اس کے بعد امام مالک ہیں، اس کے بعد امام شافعی ہیں، اس کے بعد احمد ابن حنبل ہے۔ یہ چار امام ہیں۔ اگر ان چاروں اماموں میں آپ حق کو منحصر کرتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کہاں جائیں گے؟ وہ تو کسی امام کو فالو کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ امام اس کے بعد آئے ہیں۔ بولیے پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اب کہیے گا کہ حق فقہ حنفی میں ہے، کوئی آدمی کہے تو فقہ حنفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 100 سال بعد آئی ہے۔ اس 100 سال کے پیریڈ میں جو صحابہ تھے، ان صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی کو فالو کرو، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج کل کے زمانے میں دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کنسپٹ ہی غلط ہے کہ حق جو ہے یہ چار اماموں میں ہے، نہیں، حق کہاں ہے؟ نبی کے طریقے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے میں۔ اس کے علاوہ جو کوئی ہے اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مطابق ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، آمنا و صدقنا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مخالف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بات کے مخالف ہے، تو ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں، صرف اس مسئلے کو کلیئر کر دیں۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ پوائنٹ جاننا ضروری ہے، عام طور پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، ارے کسی امام کے نہیں ماننے والے ہو، بغیر امام کے کیسے ہوگے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر امام کے ساتھ اس کے فالوورز کو بلائیں گے۔ تو میرا امام ابو حنیفہ ہے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، تمہارا امام کون ہے؟ تو بیچارہ اہل حدیث جو ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، ارے ہاں بات تو صحیح ہے، ہمارا تو کوئی امام نہیں۔ اب کہیے ہمارے امام سارے اماموں کے امام ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم فکیف اذا جینا من کل امت بشہید۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ ہم بلائیں گے، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان تمام امتوں کے اوپر، ان کے گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر کے بلائیں گے، تمام امت کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کا دین بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ گواہی کون دے گا قیامت میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ آپ امام کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ امام ہے، وہ امام ہے کہ جنت کا دروازہ بغیر اس کے کھولا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقاب کو تھام لیجئے اونٹ کے، جنت آپ کو جانا یقینی ہے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے دامن کو تھامیے، فلاں کے دامن کو تھامیے، ہم کہتے ہیں کسی کا دامن مت تھامیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامیے۔ جنتیوں کے جنت جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، جنت کے دروازے پر پہنچ کر کے روک دیے جائیں گے۔ کھٹکھٹا رہے ہیں داروغہ جنت کا جو ہے وہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے نا، بند ہے، پریشان، کیا ہوگا؟ دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹائے، کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا بکا امرت، آپ ہی کا نام لینے کا کہا گیا تھا کہ جب آپ آئیے گا تبھی یہ دروازہ کھلے گا۔
کھولا جائے گا دروازہ، اور اس کے بعد پھر آپ ان 70,000 لوگوں کو جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو جنت کے داہنے طرف سے جنت کے اندر داخل کروا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں امام امام، کون امام کی بات کرتے ہو؟ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ماننے والے ہیں اور ان کو فالو کرنے والے ہیں، جن کے بغیر جنت کا دروازہ تک کھلنے والا نہیں ہے۔ فرشتہ انتظار میں ہوگا کہ وہ آئیں گے تو ہم کھولیں گے دروازہ، نہیں بصورت دیگر دروازہ کھلنے والا نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات ایک طرف ہے اور کسی کی بھی بات کیوں نہ ہو ایک طرف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جلدی سے بات کو سن لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی حج تمتع۔ ہم لوگ جو حج کرتے ہیں یہاں سے جانے والے یا دور سے آنے والے لوگ جو بھی پہلے جا کر کے مکہ پہنچ کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار کر کے اپنا نارمل کپڑا پہن لیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو لبیک اللہم بحجین کہتے ہوئے منی کی طرف جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے نا تمتع کا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ دیکھا کہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر سال بھر خانہ کعبہ خالی رہتا ہے۔ خانہ کعبہ خالی، ظاہر ہے اتنا پیسہ اس وقت نہیں تھا۔ ابھی 4-5 سالوں میں 10 سالوں میں لوگوں کے دل میں جو رجحان بڑھا ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ خال خال کبھی سننے میں آتا تھا کہ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کے لیے جا رہا ہے، حالانکہ سستا تھا لیکن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو۔ بہرحال تو سال بھر خانہ کعبہ خالی ہوتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ ہم حج تمتع کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سال بھر عمرہ کرنے کے لیے آتے رہیں اور خانہ کعبہ آباد رہے، آباد رہے۔ کتنی اچھی سوچ تھی۔ اعلان کر دیا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، مدینہ سے نکلنے لگے، ذی الحلیفہ پہ احرام باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک اللہم بحج، لبیک اللہم عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ حج تمتع کی نیت کر رہے ہیں۔ باپ نے منع کیا ہے خلیفہ راشد نے کہ تمتع کی نیت کوئی نہیں کرے گا، اب بیٹا مخالفت کر کے تمتع کی نیت کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کر کے شکایت کر دی، آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں مانتا حکم۔ بولا کون نہیں مانا؟ کہا عبداللہ ابن عمر۔ کیا کیا؟ کہا تمتع کی نیت کر کے جا رہے ہیں مکہ۔ کہا بلایا بیٹے کو۔ حضرت عمر کا جاہ جلال غور کیجیے، ناراض ہو گئے، بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، کہا کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر حکم کی نافرمانی کرنے والا میرا خاندان کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو ہم اس کو دوہری سزا دیتے ہیں۔ کہا سب بات آپ کی ٹھیک ہے ابو جان، میری ایک بات سنیے، اس کے بعد جو سزا دینی ہوگی آپ دیجیے گا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کی جائے یا آپ کی بات؟ بولیے، نبی نے تو نہیں روکا اس سے، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب زمین پہ بیٹھ گئے، کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو تجھ جیسا بیٹا عطا کیا، کہ اگر میں ٹیڑھا ہوتا ہوں تو تو مجھے درست کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا اپنے اس فیصلے کی وجہ سے۔ پیچھے ہٹ گئے۔ آج لوگ اماموں کی باتوں کو اوپر اٹھانے کے لیے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہماری وہ بات، بلکہ حنفی مسلک کے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کی تعویل کر دیں گے تاکہ امام کا قول باقی بچا رہے۔ کتنے حدیثوں کا انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ یہ فقیہ نہیں تھے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، حدیثوں کے اوپر، قیاس کے اوپر حدیثوں کو ٹھکرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے اٹھا کر کے کس طرح سے اماموں کی باتوں کو اوپر رکھنے کے لیے، بات ہماری کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، اوپر رکھنے کے لیے لوگوں نے شریعت کے دھما چوکڑی مچائی ہے، جبکہ امام صاحب نے کہہ دیا اذا صح الحدیث، جب حدیث صحیح ہو جائے اس کو امام کا مذہب ماننا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کبھی نہیں کہا تھا
کہ میرے قول کو بچانے کے لیے حدیثوں کو قربان کر دینا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اے لوگو اذا وجدتم فی کتابی، دیکھیے کیسا کلیئر کنسپٹ ہے، اے لوگو تم اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو، ٹکرا جائے، فَأَنَا رَاغِبٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے، اس کی پرواہ مت کرنا، اس کے کتاب سے اس لفظ کو کھرچ کر کے نکال دینا کہ میں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی اس قول سے میں رجوع کرتا ہوں، میرا وہ قول نہیں ہے۔ آج اگر آپ حدیث بتائیے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو یہ بات حدیث نہیں پتا تھی، تم بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، تم کو بہت مل گیا ہے، تم کہاں سے پڑھے ہو؟ ہمارے امام کو نہیں معلوم تھی، ہمارے امام کو اتنی حدیثیں یاد تھی، ہمارے امام کو اتنی حدیثیں یاد تھی، تم کہاں کے ہو؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، موطا امام مالک جن کی کتاب ہے، اور امام مالک سے موطا امام مالک کے پڑھنے والے 80,000 شاگرد ہیں، 80,000 لوگ موطا امام مالک سے پڑھے ہیں۔ وہ کہتے تھے مسجد نبوی میں، لوگو فَكُلُّ مِنَّا، ہم میں کا ہر شخص ماخوذ لینے کے لائق ہے، وہ مردود علیہ، اور اس کی بات اس کے طرف پلٹا دینے کے لائق ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے۔ وہ اشارہ الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس قبر والے کے، اس کی سب بات لینے کے لائق ہے، کوئی بات چھوڑنے کے لائق نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تمہارے اوپر قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور تم کہتے ہو قال الاوزاعی، قال النخعی، نخعی نے یہ کہا ہے، اوزاعی نے یہ کہا ہے۔ نخعی اور اوزاعی یقیناً بڑے عالم ہیں، لیکن شریعت کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صاحب تشریع کے مقابلے میں ان کی قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس دین کو فالو کیجئے جو دین پیور ہے، اس دین کو فالو مت کیجئے جو کہیں سے میڈ ان ہے، کہیں سے اسمبل کیا ہوا ہے، کہیں سے بنایا ہوا ہے، ڈپلیکیٹ سے پرہیز کیجئے۔ اصل دین کو مانیے، جو دین نبی کے زمانے میں تھا، جو دین صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، جو دین سلف صالحین کے زمانے میں تھا، وہی دین ہے جس کو اوپر عمل کر کے وہ لوگ نجات پائے ہیں، اسی کے اوپر عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔